جاپان ایک زندہ لوگوں کا ملک ہے۔ زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے ملک سے محبت کرے، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کا احترام کرے، اپنی زبان سے محبت کرے۔ جاپان کے لوگ ان تینوں باتوں میں بہت زندہ ہیں۔ انہوں نے رات دن محنت کر کے اپنے ملک کو آزاد کر لیا ہے، اور اب اپنے آزاد ملک میں وہ ہر انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتے چلے جا رہے ہیں۔ جاپان کے لوگ اپنی ثقافت سے محبت کرتے ہیں۔ دن کو وہ جدید لباس پہن ضرور لیتے ہیں، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا قدیم لباس پہن لیتے ہیں اور اپنے جاپانی لباس پر فخر کرتے ہیں۔ جاپان کی حکومت اور جاپان کے عوام سب کو اپنی جاپانی زبان سے محبت ہے۔ جاپان میں تعلیم و تربیت جاپانی زبان میں دی جاتی ہے۔ ابتدائی یعنی پرائمری اور ثانوی یعنی سیکنڈری میں نہایت فخر کے ساتھ جاپان کی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کو اس پر فخر ہے کہ ان کا ذریعہ تعلیم ان کی اپنی زبان ہے۔ پاکستان میں حکومت، بیوروکریٹ اور مغربی تہذیب کے پرستار کہتے ہیں کہ پاکستان میں پرائمری سے انگریزی پڑھانی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی زبان انگریزی ہے، اس لیے ترقی کے لیے انگریزی زبان ضروری ہے۔ مگر ذرا غور کرو، جاپان تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ آج برطانیہ تو جاپان کے آگے ہیچ ہے۔ فرانس پیچھے رہ گیا ہے۔ امریکہ سائنس میں اب جاپان سے پیچھے ہے۔ جاپان زندہ ہے، دنیا کو زندگی دے رہا ہے۔ جاپان کے اسکولوں میں تو انگریزی نہیں پڑھائی جاتی، پھر بھی جاپان بڑا ہے۔ پڑھائی انگریزی زبان سے نہیں آتی۔ پاکستان میں بھی صحیح تعلیم انگریزی زبان سے نہیں ہو سکتی۔ آج حال یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان نہ انگریزی جانتے ہیں اور نہ اردو۔ ان کا حال خراب ہے۔ چین اور جاپان دونوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنی زبان ہی میں تعلیم دے کر بڑائی مل سکتی ہے۔ ایک مثال جنوبی اور شمالی کوریا کی ہے۔ جنوبی کوریا امریکہ کے زیر اثر ہے، وہاں تعلیم میں انگریزی زبان آ گئی ہے، اس لیے 50 برس سے جنوبی کوریا امریکہ کا غلام ہے۔ شمالی کوریا کی زبان کوریائی ہے، وہاں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں کوریائی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے شمالی کوریا کا بچہ آزاد ہے۔ امریکہ نے 1 سال سے شمالی کوریا پر دباؤ ڈالا ہے، مگر اس نے امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تم نے دیکھا کہ انگریزی زبان میں تعلیم دینے والا جنوبی کوریا امریکہ کا غلام ہے، اور مادری کوریائی زبان میں تعلیم دینے والا شمالی کوریا آزاد ہے، امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے۔ پاکستان میں جب تک تعلیم قومی و مادری زبان میں نہیں دی جائے گی، غلامی دور نہیں ہوگی۔ آزادی اپنی زبان کی محبت سے آتی ہے۔ اب امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ جاپان اور چین میں اختلاف پیدا کرے۔ دن رات امریکی جاسوس چین اور جاپان میں شرارتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے چین نے زیر زمین ایٹمی تجربہ کیا ہے۔ جاپان نے اسے ناپسند کیا اور چین کی امداد بند کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ اختلاف کی بات ہے۔ جاپان اور چین دونوں جانتے ہیں کہ امریکہ ان دونوں کا دشمن ہے۔ وہ ان کو اپنے زیر اثر لانا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر امریکہ دنیا کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ دنیا کا بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ چین اور جاپان اس کے قابو میں آ جائیں۔ ایک نیا مسئلہ۔ اب جاپان میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ غیر ملکی جو یہاں آتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں تو زبان نہ جاننے کی وجہ سے ان کے علاج میں دقت ہو رہی ہے۔ جاپان کا ڈاکٹر تو جاپانی زبان جانتا ہے، امریکہ کا بیمار انگریزی بولتا ہے۔ اب مرض کو کیسے سمجھا جائے، علاج کیسے کیا جائے؟ جاپان شاندار ملک ہے، اس لیے سیاح یہاں زیادہ آنے لگے ہیں۔ سیاح اگر بیمار پڑ جائیں تو وہ اپنا حال جاپان کے ڈاکٹر سے بیان نہیں کر سکتے۔ جاپان کی حکومت اس پر غور کر رہی ہے کہ کیا کیا جائے۔ یہاں ٹوکیو میں ایک جاپانی کلب بن گیا ہے۔ اس کلب میں جاپان کی زبان سکھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ غیر ملکی اس کلب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے دیکھا کہ کوبے یونیورسٹی میں امریکہ اور جاپان کے تعاون سے ایک سیمینار ہو رہا ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ غیر ملکی سیاحوں کے علاج کے مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ انٹرنیشنل ایکسچینج سینٹر فار میڈیکل ریسرچ نے اس سیمینار کا انتظام کیا ہے۔ جاپانی زندہ قوم ہے، وہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اخبار روزنامہ یومی یوری کی ایک خبر کا یہ نہایت دلچسپ عنوان ہے: نفرت ہمیشہ نفرت کرنے والے کو تباہ کرتی ہے، نہ کہ اس کو جس سے نفرت کی جائے۔ خبر جنگ عالمی دوم میں جاپان برطانیہ کی لڑائی کی یادگار تقریب کی ہے۔ لندن سے ملکہ برطانیہ نے اس تقریب میں خود دلچسپی لی ہے۔
اور ان برطانوی سپاہیوں کو یاد کیا ہے جو جاپانیوں کے ہاتھوں جنگ میں مارے گئے تھے۔ اس تقریب میں ایک 71 سالہ جاپانی بھی شریک تھا جو برطانیہ میں رہ رہا ہے اور شہری کی حیثیت سے OBE کا خطاب یافتہ ہے۔ یہ جملہ اس معمر جاپانی نے اپنی تقریر میں کہا ہے۔ یہ قول 1400 سال پہلے کا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ ہم مسلمانوں نے اسے بھلا دیا ہے، دوسری دنیا نے اس کا مطلب سمجھ لیا ہے۔ ہم مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے نفرت نے ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ محبت فاتح عالم۔ میرے عظیم نونہالوں، نفرت کرنا چھوڑ دو، ہرگز کسی سے نفرت نہ کرنا، تم ہمیشہ محبت کرنا، محبت کرنے والا فاتح ہوتا ہے۔ کہاوت ہے، محبت فاتح عالم۔ تم جتنی محبت لوگوں سے کرو گے دل فتح کرتے جاؤ گے۔ بس میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہر کدورت سے پاک صاف کر دیں۔